الحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اس ماہ مقدس کے آخری ایام ہیں، یعنی کہ یہ ماہ صیام ہمارے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے اور آخری جمعہ اس ماہ مبارک کا آ رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں پتہ نہیں ہم ہوں کہ نہ ہوں، رمضان تو بفضل خدا ہوگا، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے کرنے کے لیے 4 عمل ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے ایک کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، دوسرا سچے دل سے رب سے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، اور تیسرا جنت مانگنا اور تہ دل سے رب کریم کے حضور گڑ گڑا کے جنت کی درخواست کرنا ہے، اور چوتھا جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اور رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے آزادی کا پروانہ لینا کہ اللہ ہمیں اپنے رحمت میں لے لے۔ اصل میں جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ جہنم کی خوفناکیاں اور ہولناکیوں پہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگنے کا عمل بہت ہی اہم اور نہایت قابل توجہ عمل ہے۔ یہ بڑی خوفناک جگہ ہے، دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور جہنم کی ہولناکیوں سے ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ چھوٹی سی بات ہمارے لیے ہے، لیکن سنیے تو پتہ چلے گا یہ بات کتنی بڑی ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے جس میں گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، اس کی تیزی کتنی زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل ذرا مجھے جہنم کی کیفیت بتاؤ۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا، پھر اس کو 1000 سال تک جلایا، اور یہاں تک کہ اس کو جلایا کہ اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا، یہاں تک کہ اس کی آگ زرد رنگ کی ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلایا کہ اس کی آگ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گئی۔ اب یہ حال ہے کہ نہ تو اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں اور نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں، یعنی 3000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا۔ پہلے 1000 سال میں سرخ رنگ اختیار کیا اس نے، پھر دوسرے 1000 سال میں اس نے زرد رنگ، اور پھر تیسرے 1000 سال میں اس نے سیاہ رنگ اختیار کیا اور تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گئی۔ جہنم کی تیزی کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو مالک جہنم کے پاس بھیجا اور ان سے کچھ آگ ہمارے آدم کے لیے لے آؤ، یہ کہہ کر، تاکہ دنیا میں وہ اس پر کچھ کھانا وغیرہ پکا سکے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ السلام کو جہنم کے جو دروغہ ہیں ان کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ جہنم سے کچھ آگ لے آؤ تاکہ میرا بندہ، میرا نبی حضرت آدم علیہ السلام اس آگ پہ کچھ کھانا وغیرہ پکا سکے۔ تو جبرائیل امین مالک جہنم کے پاس جہنم میں تشریف لے گئے، ان سے فرمایا تھوڑی سی آگ دے دو۔ تو انہوں نے پوچھا کتنی دے دوں؟ جبرائیل امین نے فرمایا 1 چھوارے کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا، حضرت اگر آپ 1 چھوارے کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے
تو اس کی گرمی سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پگھل جائیں گے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا، اچھا اگر اس میں اس قدر تیزی ہے تو ایسا کرو کہ چھوارے کی ایک گٹلی کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے اس پر عرض کیا، حضرت اگر ایک چھوارے کی گٹلی کے برابر آپ کو جہنم کی آگ دنیا میں لے جانے کے لیے دے دوں تو اس دنیا میں نہ کبھی بارش کا ایک قطرہ ٹپکے گا اور نہ کبھی زمین سے سبزہ اگے گا۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی، یا اللہ میں دنیا کے لیے کتنی آگ لے لوں؟ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک ذرہ کے برابر لے لو۔ چنانچہ جبرائیل امین جہنم کی آگ لیے، ایک ذرہ لے کے اس ذرے کو 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دیا، بجھایا اور ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد اس کو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائے اور دنیا کی سب سے بلند اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر اس کو رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد اس مضبوط پہاڑ پہ کہ اس آگ کے جو ذرہ تھا جو اتنی دفعہ بجھایا گیا تھا، اس کی گرمی اور حدت اتنی تیز تھی کہ وہ مضبوط پہاڑ پگھل کے رہ گیا اور اس ذرے کا دھواں پتھروں اور لوہے میں جذب ہو گیا اور وہ ذرہ پھر واپس جہنم میں چلا گیا۔ تو سامعین کرام، اب دنیا کی جو آگ ہے جس میں ہم ایک منٹ بھی اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، منٹ کیا سیکنڈ، ایک منٹ اور سیکنڈوں کے حساب سے ہم اس آگ کی حدت برداشت نہیں کر سکتے، جو آج کل ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے، جس سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے اور پتھر بھی چونا بن جاتا ہے، تو جہنم کی آگ کی ہولناکی کیسی ہوگی، جس کو 70 مرتبہ پانی میں ٹھنڈا کیا گیا اور صرف ایک ذرے کو، اور پھر دنیا میں لا کے اس کی حدت کو جذب کر دیا گیا اور ذرہ جو تھا وہ پھر واپس چلا گیا۔ غور کیجئے جو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ یہ باتیں کھیل کود کی نہیں ہے، تماشے کی نہیں ہے۔ جہنم پہ ہمارا ایمان برحق ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں ساری باتیں بتاتا ہے۔ اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جہنمی کو سب سے ہلکا جو جہنم کا عذاب دیا جائے گا وہ جہنم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیروں میں جہنم کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی، لیکن ان 2 جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ ہانڈی کی طرح پکتا ہوگا، اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں اس کے پکنے کی آواز بھی سنتے ہوں گے، اور اس کی جو داڑھیں ہیں انگارہ کی بنی ہوئی ہوں گی، اس کے ہونٹ شعلہ سے بنے ہوئے ہوں گے، اس کے پیٹ کو آنتوں اور قدموں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ وہ اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے جہنم کا سب سے زیادہ ہولناک عذاب ہے، حالانکہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو سامعین کرام، سنیے، غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ رمضان مبارک کی ان آخری ایام میں ہم نے کس طرح رب الکریم سے اپنے لیے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، کہ کس طرح یہ جہنم کا عذاب ہمارے لیے وبال ہوگا اور بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ جو یہ ماہ مبارک کی گھڑیاں، جو ایام ہمارے پاس ہیں، کہ ہم ان کو کیش کر لیں اور رب کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔